الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صدر جلسہ اور معزز السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے احترام کے موضوع پر چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، دین اسلام ایک عالمگیر مذہب اور مکمل حیات ہے۔ اس میں اقتدار بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، جہاد بھی ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہے۔ لیکن جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اطاعت کے بعد جن ہستیوں کے اطاعت اور جن ادب و احترام کا حکم دیا ہے وہ یہ والدین۔ آخر والدین کے ادب و احترام کو اتنی اہمیت کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت کیسے ملی؟ جب میں اپنے ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھ پر یہ بات روز روشن کی طرح اشکارا ہو جاتی ہے کہ والدہ محترمہ نے ہمیں کم و بیش 9 ماہ طویل ہزار جیل برتن پسیات اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر ہمیں یہ عظیم 80-2.5 سال تک اپنے چاٹے سے دودھ پلاتی رہی، ہمارے جھولے جھلاتی رہی، گرمی میں پوری رات انچل سے ہوا جھولتی رہی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی واجب کر دیا۔ سامعین مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے والدین کے ادب کو بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک آیات نہیں بلکہ دیگر کئی مقامات پر یہ احکام موجود ہے۔ اس آیات میں خالق رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسری نمبر پر یہ حکم فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے کر ان کے ساتھ اعجاب و تکریم سے پیش آنے کی چند نصیحتیں فرمایا والدین سے کوئی ایک یا دونوں جب تیرے پاس تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ضعیف و عجز کی وجہ سے ان کو وہ حالات ہو جائے جو کہ تمہاری بچپن میں تھی، ایسی حالات میں ان کے زبان سے ایسا جملہ نکل جائے جو تباہن تجھے ناگور گزرے، ان کو اف تک مت کہو، ان کو جڑ کو مت، زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالو جس کی وجہ سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو۔ والدین سے ادب سے بات کرنا، رعب و لہجان الفاظ داخل والدین کے ادب کے نام میں داخل ہے۔ سامعین عزیز وقار، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما حق الوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو جہنم تمہارے لیے مقدر بن جائے گا۔ اس لیے یہ ہستی ایسی عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف صرف محبت کی نظر سے دیکھ لے ان کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ او دن میں 100 مرتبہ نظر ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر، ہاں اللہ کے اطاعت اور بخشش تمہاری تصویرات سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہیں گے معاف کریں گے، لیکن والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے، اور والدین کے نافرمان کو دنیا میں موت سے پہلے سزا دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں والدین سے بے تعلق رہے گا کل روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی سے بے تعلق رہے گا اور کلام تک نہیں کہے گا۔ میرے ساتھیوں، دنیا کی تمام لذات، مطلوبات، محبوبات، مشروبات بلا شبہ اللہ کے نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں کسی کو میسر آ جائے وہ اس شخص ہاتھ کا ممنون احسان مند ہوتا ہے۔ فرق محبت سے اس بات کو بوسہ دیتے ہیں جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھا، 2-2.5 برس تک دودھ پلا
والدین اس کی راتوں کے لیے جاگے، والدین نے اس کے لیے ہر طرح کے مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ جب یہ نوجوان ہوا، اب یہ نادان کہتا ہے کہ والدین پر مجھ پر کوئی احسان نہیں، حالانکہ شاعر نے یعقوب کہا ہے کہ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، تمہارے نام سے ہے میرے لبوں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، جہاں جہاں